آج کل جو ایک ہی سوال ہمارے جو سو ذہنوں میں آ رہا ہے، ہر ایک کے سوال ذہن میں یہی سوال آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ہمارا پاکستان جو ہے سو دن بدن کیوں نیچے جا رہا ہے، اور یہ جو ہے سو کیوں ہمارا ملک اتنا غریب ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کرنسی یعنی کہ جو روپیہ ہے اس کی ویلیو، اس کی قدر اتنی کیوں کم ہوتی جا رہی ہے روز بروز۔ دن بدن جو ہے سو ہم سنتے ہیں کہ ڈالر اوپر چلا گیا، ایون یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ملک یعنی بنگلہ دیش یا افغانستان، ان کا جو ہے سو ان کی کرنسی بھی ہم سے پاورفل ہو گئی ہے زیادہ۔ تو یہ ایک سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے، میرے ذہنوں میں، آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم پچھلے 30 سالوں سے جو لوگ بیوروکریسی میں رہیں یا پولیٹکس میں رہیں، انہوں نے ذاتی طور پر گرو کیا ہے ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے نام پہ انہوں نے بلین بنائے۔ یعنی کہ پچھلے 30 سالوں سے ہمارے بڑوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا 40 سال سے، کہ انہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے۔ یعنی مطلب ہر کسی کی یہ پریارٹی ہے کہ میرے پاس بہت ہی بڑا اعلیٰ قسم کا گھر ہو، بنگلہ ہو، عالیشان، مجھے آسائشیں ہوں، اور جو ہے سو میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس بہت ہی زیادہ دولت ہو۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، لوگوں نے بہت ہی مال اکٹھا کیا ہے، بہت ہی پیسہ جو ہے سو جمع کیا ہے۔ جو لوگ مطلب ان سیاست میں یا مطلب بیوروکریسی میں جو میری سمجھ میں مطابق بات آئی ہے، یہ میں آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے سو اس بات کو بڑے ہی جو ہے سو غور و فکر سے مطلب اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، بالکل ہمیں بھی بلینز بنانے ہیں، لیکن ہماری ٹاپ پریارٹی ہماری یہ دھرتی، ہمارا یہ وطن، ہمارا یہ ملک ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم تو گرو کر رہے ہیں اس ملک، یہ ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، تو ہم جو ہے سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے سو آپ کمانا ہی چھوڑ دیں، مطلب کچھ کرنا ہی چھوڑ دیں، لیکن وہ جو جائز اچھے طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے میرے ملک کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا جو میں کام کرنے والا ہوں، اگر کوئی آفیسز میں جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں بیوروکریسی میں، تو جو ہم کام کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس سے میرے ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ہم دیکھیں اور جو ہے سو اس کو ذہن میں رکھ کے جو ہے سو کام کریں۔ اب اس میں ایک پرانے زمانے کی بات بابا اشفاق احمد جو ہے سو اپنے زاویہ میں بتا رہے تھے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان نیا جو ہے سو آزاد ہوا تھا، اور پاکستان اسٹیل مل جو ہے سو چل رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہاں سے کوئی تیز دھاری ایسا جو ہے سو لوہے کا ٹکڑا نکلا، اور جو وہ مشین آپریٹ کرتا تھا اس کی جو ہے سو ایک ٹانگ کٹ گئی، اس کو جا کے لگا۔ تو اب وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو ساتھ والے جو کام کرنے والے تھے لیبر، وہ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ وہ یہاں تک جب تک ہوش میں تھا ہاسپیٹل تک وہ یہی بات کر رہا تھا کہ وہ مشین بند نہ کرنا۔ اس وقت اس مشین کو اسٹارٹ کرنے میں کچھ زیادہ خرچہ ہوتا تھا، کچھ لاکھوں میں۔ تو اس نے کہا کہ اس مشین کو بند نہ کرنے دینا، کیونکہ اس سے میرا ملک کا نقصان ہوگا، چاہے میری جان چلی جائے، لیکن اس مشین کو بند نہیں کرنا، میرے ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ ایسے لوگوں کی بہت ہی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اسکول کالجز جو ہمارے ابھی بچے جو ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے، جو ابھی آئیں گے، تو ان کی تربیت ایسے کرنی ہوگی کہ وہ اپنے لیے صرف نہ جئیں، وہ صرف یہ نہ سوچیں گے اس سے میرا کتنا فائدہ ہوگا، وہ یہ سوچیں کہ اس سے میرے ملک کا کیا فائدہ ہوگا، اس کام کرنے سے میری قوم کتنی ترقی ہوگی۔ اور میرے خیال سے آج کل جو ہمارے ینگ جو ہے سو جنریشن ہے، ایون میں یا جتنے بھی نوجوان ہیں، ان میں پوٹینشل زیادہ ہے۔ پچھلے کے 30-40 جو ہے سو سالوں سے ہمارے اندر انرجی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم آج کل ایسے دور میں جی رہے ہیں، موبائل فون جو ہے سو سرچ لگانے سے انفارمیشن کی بھرمار ہے ہمارے اوپر۔ تو پچھلے لوگوں کی نسبت ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اور ہمارے پاس بہت پوٹینشل ہے، ہم بہت ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں اس ملک کی ترقی کرنے کے لیے۔ اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہم جواب دیں اس زندگی کے کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا، کتنی آسانیاں بانٹی، اور ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چل کے اس ملک کے لیے، اس لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آیا ہم غلطی پہ تو نہیں تھے، یا ہم صرف مال اکٹھا کرنے کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے تھے؟ آپ دیکھیں جنہوں نے مال جمع کیا ہے، کیا ان کے کوئی کام آیا ہے مال؟ کوئی ایک
اگر کوئی ایک آپ کو کوئی ایک مجھے مثال بتا دے کہ جس کے مطلب یہ مال جو ہے سو زیادہ مال جو ہے سو مال کی کثرت زیادہ کام آئی ہو، یا اس نے جو ہے سو وہ مال دے کے اپنی جو ہے سو آخرت چھڑوا لی ہو، یا قبر میں اس سے عذاب ٹلا ہو، تو میرے خیال سے ہمیں ابھی اپنے جو ہے سو آنے والی نسل جو اب جنریشن آئے گی اس کو ہمیں یہ بتانا ہوگا، ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنی ہوگی کہ آپ کو فرد کے لیے نہیں جینا، آپ کو اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس پورے ہمارے معاشرے کے لیے ہمیں ایسا کام کرنا ہوگا کہ پاکستان کا باقاعدہ ایک نام ہو، اور جو ہے سو ہم باہر ملکوں میں، یعنی جہاں پر ہمارا امیج خراب ہوا ہے، ہم وہاں سے مطلب لوگ کہیں کہ کچھ لوگ ہیں ابھی تک، مطلب ہم ثابت کریں گے یہ ایمانداری میں، آنیسٹی میں پہلی صف پہ آئیں گے، اور جو ہے سو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو یہ لوگوں نے کیا ہے کہ صرف مال ہی کے پیچھے مطلب اپنا سارا کچھ انہوں نے ساری پریارٹی اپنے اس کو دے دی ہے، اور ہماری ٹاپ پریارٹی یہی ہوگی کہ ہم اللہ کو جواب دیں اور ہم اس کی جواب دیں۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پاؤں، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پایا ہوں، اور یہ میرا اپنا خیال تھا، جو ہے سو یہ میری بات حتمی نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، یہ میرا ایک صرف خیال تھا